جو کچھ آپ نے اپنی ٹینیور میں کیا ہے 20 ماہ کے، جو آپ بتا رہے ہیں، جو بھی اچیومنٹس آپ کی گورنمنٹ کی رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بحاف کے اوپر اگلے الیکشن میں آپ دوبارہ اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر سکیں گے اور جیت بھی سکیں گے؟ کیونکہ اگر رزلٹ ملے گا تو obviously عوام دوبارہ بھی چاہیں گے. دیکھیے دو باتیں ہیں کہ میں 10 سال نہ تو کسی کو کوئی نلکا، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی تقرری تبادلہ. میں تو اپنے حلقے میں 2 مرتبہ مسلسل الیکشن آ رہا. لیکن میرا ایمان کیا ہے، میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ ہمیں بھی لاسٹ محکن سمجھ لیں کہ اگر مالک چاہے تو وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح نرم کرتا ہے کہ پھر مخلوق آپ کو کسی دلیل کے بغیر اعتماد سے نواز دیتی ہے. آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیے پورے آزاد کشمیر میں، جبکہ 2 دفعہ تو میں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا. ڈیلیورنس پہ ووٹ نہیں ملتے، ہم ڈیلیورنس پر لینا چاہتے ہیں. ووٹ آپ کی نیت پر، آپ کے کردار پر. مثلا کئی دفعہ مشکل حالات کے باوجود آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، لیکن جمہور کے لیے عوام تو شرط اول ہے ہی ہے. اس سے زیادہ ضروری بات کیا ہے کہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، خالق کائنات، آپ کے فیصلے اور آپ کے قلم کا اختیار کسی ایسی چیز کو غضب کی دعوت نہ دے کہ آپ اس کی پکڑ میں آ جائیں. پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مخلوق کی بد دعا سے شاید پھر بچ جائیں، اس کی پکڑ سے آپ نہیں بچ سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے تو پھر چاہے کتنی بھی عدم اعتماد آئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اب اگلی کب آ رہی ہے سر؟ پھر میرا خیال ہے تیاری میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز جو ابھی اس بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رہ گئی، آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھارتی فنڈنگ ہو رہی ہے یا اس کے کسی قسم کے کوئی اس حوالے سے انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ چیز میں چاہوں گی اگر آپ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی کھلے عام اگر وہاں سے بھارتی فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے پاس یا اسٹیٹ کے پاس اس کے پروفس ہیں تو ہم اس پہ انٹرنیشنلی کی بات کر پا رہے ہیں. یہ سوال اس وقت مس ہو گیا بات کرنا آپ سے. جو میرا ایگزیکٹ مفہوم تھا، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی وہ میں نے دیکھا کیونکہ کافی ہائی لائٹ کی تھی یہ چیز، میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے سوال کیا وہ میرا جواب تھا کہ جو آزاد کشمیر میں ایونٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں کچھ دنوں میں، ان کی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہوئے، سارے ایونٹس نیگیٹیو بھی نہیں ہوتے ہیں، پرامن احتجاج میں کون سی نیگیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے؟ ان کی نیگیٹیوٹی کو کریٹ کرتے ہوئے بلینز آف روپیز سوشل میڈیا میں انویسٹ کر کے کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو جو کمزور کرنے کی بھارتی سازش تھی، ہم نے وہ ناکام بنا کے مودی کے منہ پہ تماچا رسید کیا. دس واز مائی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ. یعنی آپ کے خیال میں وہ انٹرنلی پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کرے لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر انویسٹ کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو جو ان کی انویسٹمنٹ آپ نے دیکھی نا، یا بیسیکلی جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ان کی انویسٹمنٹ تھی، بالکل وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی کہ وہ اپنے جنگی جرائم کو تو دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے اگر 3-4-5 ہزار کا پرامن احتجاج بھی ہو تو وہ پوری دنیا کی وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس طرف کا آزاد کشمیر ہے، ادھر کے کیا حالات ہیں. تو اللہ کے فضل سے وہ سازش بری طرح ناکام ہوئی. اچھا سر، ایسی اس خبر میں کوئی صداقت ہے کہ وہ ٹیررزم کی کوشش کر سکتا ہے بھارت؟ کیونکہ دیکھیں آلریڈی بلوچستان کے اندر بہت مسائل پیدا کر رہا ہے. ایک سٹیج کے اوپر گلگت بلتستان میں بھی انٹروین کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکا تھا بھارت. اب آپ کے خیال میں کیا آزاد کشمیر میں بھی اس قسم کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ میں تو پوری طرح تیار ہوں اس کے لیے. جتنے ہمارے محدود وسائل ہیں، ہم نے اس میں جو اسپیشل فورسز ہیں وہ بھی ہم بنا رہے ہیں. آزاد کشمیر رینجرز کی بھی ایک اسپیشل فورسز فار ٹو کامبیٹ ٹیررزم، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ریٹائرڈ جو SSG پرسنل ہیں وہ ہائر کی ہیں. تو جو دشمن کی نیت ارادہ ہے وہ اس کے چہرے پہ واضح ہے. اور پریمپٹیو جو ہے وہ اسٹریٹجی وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے سر پر پڑ جائے اور اس کے بعد آپ تیاری شروع کریں. جب آپ کو محسوس ہونے لگ پڑے کہ کچھ ہو سکتا ہے، گرے ایریا شروع ہے، تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور جب وہ ایسا کرے گا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ کوسچن. ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ بنانے کے حوالے سے، اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ اس پہ بہت سے لوگوں کی جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اسپیشلی جب وہ گوادر ایئرپورٹ سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں دنوں. دیکھیے 100% اس پر گورنمنٹ کی سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ ایئرپورٹ بننا چاہیے. اب جو آزاد کشمیر کی ٹرین ہے وہ ہلی ہے، جو ہمارے پاس پلین ایریاز ہیں وہ صرف میرپور اور بھمبر میں ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا، بلکہ بلایا گیا، میں مشکور ہوں رانا قاسم نون صاحب کا، وہ جو کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی کو. تو انہوں نے مجھے اسپیشل اس میں شامل ہونے کی دعوت دی. میں گیا، وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا. تو ایک تو اس میں جو سول ایویشن لاز ہیں
ان کے حوالے سے مجھے بتایا گیا جی کہ 100 ناٹیکل مائلز کے اندر دوسرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بن سکتا ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ انٹرنیشنل کی بات نہ کریں تو ڈومیسٹک ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرا دیں. ہمارا جو ڈائسپورا ہے اور جو ہمارے اپنے بزنس مین ہیں اور جو بیرون ملک سرمایہ کار ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کی طرز پر پرائیویٹ سیٹ اپ کے تابع وہ بنا سکیں. ویسے وہ کتنے ناٹیکل مائلز کے اندر آتا ہے آزاد کشمیر اگر اسلام آباد سے ہم ڈفرینس؟ میرے خیال 100 ناٹیکل مائلز کے اندر ہی آتا ہے. ناقص اطلاعات ہیں اینڈ ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس دن کمیٹی میں سول ایویشن حکام نے یہ بریفنگ دی کہ جی 100 ناٹیکل مائلز کے اندر آنے کی وجہ سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس پہ چیئر نے بڑی مہربانی کرتے ہوئے ڈائریکشن دی کہ چلیں آپ ڈومیسٹک ایئرپورٹ کی تو فوری طور پر کرائیں. اور وہ ڈومیسٹک ایئرپورٹ رن ویز ہی ہوتے ہیں تو وہ ان بلڈ رکھ لیے جاتے ہیں کہ کل وہ اگر ڈومیسٹک آپریشن بھی شروع کرنے ہوں تو بڑے جہاز لینڈ کر سکیں. لیکن یہ گیم چینجر منصوبہ ہے جو کہ زیر بحث ہے اور اس پہ حکومت آزاد کشمیر اپنی ورکنگ بھی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ چودھری انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم آزاد کشمیر, اور بہت ہی امپورٹنٹ اور سخت جو ایشوز تھے ان کے اوپر بھی بڑے تحمل کے ساتھ میرے سوالوں کا جواب دیا. تھینک یو سو مچ. اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.